الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام رب یسر ولا تعسر وتمم علینا بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ آج الحمدللہ اللہ کے فضل اور توفیق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظر عنایت سے آج ہمارا 15 لیکچر نمبر 15 ہے۔ کتنا؟ 15، سبق نمبر 15، سبق نمبر 15۔ اس کے اندر ہم میم ساکن کے قواعد سیکھیں گے۔ کیا سیکھیں گے ہم اس میں؟ میم ساکن کے قواعد۔ میم ساکن کے قواعد سیکھیں گے۔ اس کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے 15 لیسن کے اندر؟ پہلے ہم پڑھتے آئے ہیں نون ساکن اور تنوین کے قاعدے، وہ 4 تھے، تو اب ہم میم ساکن کے قواعد سیکھیں گے بڑی توجہ کے ساتھ۔ میں نے آپ کو 5 علم کے درجات بتائے۔ سب سے پہلے خاموشی، پھر توجہ سے سننا، جو سنا اسے یاد رکھنا، جو علم حاصل ہوا اس پر عمل کرنا، اور جو آپ کو علم ملا اس کو دوسروں تک بھی پہنچانا۔ علم کے 5 درجات ہیں۔ اگر آپ کے اندر یہ چیزیں 5 موجود ہیں تو آپ ایک بہترین طالب علم بنیں گے۔ اچھا استاد بننے کے لیے پہلے اچھا شاگرد ہونا ضروری ہے۔ میری بات سمجھ گئے آپ؟ جی، تو آج ہم 15واں سبق شروع کرتے ہیں۔ جی، تو آج ہمارا 15واں سبق ہے۔ تو حصول برکت کے لیے میں نے قرآن کی چند آیات پڑھی، دعا پڑھی، تو اب ہم انشاءاللہ العزیز اپنا باقاعدہ 15واں سبق سٹارٹ کرتے ہیں۔ اللہ کی لاریب کتاب قرآن مجید برہان رشید کو سیکھنا یہ سب سے افضل عمل ہے، اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے افضل العبادت تلاوت القرآن و افضل الدعاء الاستغفار۔ افضل عبادتوں میں سے عبادت قرآن کی تلاوت ہے، اور دعا میں سے سب سے بہتر دعا جو وہ استغفار ہے۔ جتنا آپ استغفار کریں گے اللہ تعالیٰ کے قرب میں آتے جائیں گے۔ اور دوسرا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو خود قرآن سیکھتا اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ تو تیسری بات، جس نے قرآن کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے 10 نیکیاں۔ من قرأ من القرآن حرفا فلہ 10 حسنات۔ تو یہ دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہم نے شروع کیا لیسن نمبر 15، یعنی سبق نمبر 15، میم ساکن کے قواعد۔ میم ساکن کے قواعد۔ میم ساکن ایک تو ہوتا ہے متحرک، ایک ہوتا ہے میم ساکن کے قواعد۔ قاعدہ کی جمع، قاعدہ کہتے ہیں لا قانون، ٹھیک ہے؟ قانون کس طرح پڑھا جاتا ہے یہ، تو یہ والی چیزیں ہم نے سیکھنی ہیں۔ میم ساکن کے قواعد یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے، تو اس پہ ہم گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں: اظہار پلس اخفا پلس ادغام پلس اقلاب۔ 4 قاعدے، 1 2 3 اور 4، یہ تھے نون ساکن پلس تنوین، 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش، کہ نون ساکن میں ان 4 میں سے کب غنہ ہوگا، اخفا ہوگا، کب نہیں ہوگا۔ تنوین میں ان 4 قاعدوں میں سے کب غنہ ہوگا، کب نہیں ہوگا۔ اسی طرح اب میم ساکن کے قواعد میں سے میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں۔ کتنے قاعدے ہیں؟ 3۔ اونچی بولو ذرا، کتنے قاعدے؟ اس میں اقلاب نہیں آتا۔ کیا نہیں آتا؟ اقلاب۔ اس میں اظہار بھی ہے، پلس اخفا بھی ہے، پلس ادغام بھی ہے، پلس یہ چوتھا اقلاب نہیں ہے میم ساکن کے اندر۔ میم ساکن یہ دیکھو 3 طرح کی میم ساکن ہے، 1 2 اور 3۔
میم ساکن. سب سے پہلا ادغام شفوی، اس کو اظہار شفوی بولیں گے. کیا بولیں گے؟ اظہار. اس کو کیا بولیں گے؟ اخفاء. اس کو کیا بولیں گے؟ ادغام. تو شفوی اس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ یہ میم جو ہے ہوگا ہی ادا ہونٹوں سے. کہاں سے؟ ہونٹوں سے ادا ہوگا. کہاں سے ادا ہوگا؟ یہ ہونٹوں سے اظہار شفوی، اخفاء وہ بھی ہونٹوں سے، ادغام شفوی وہ بھی ہونٹوں سے، کیونکہ میم کا تعلق حروف شفوی کے ساتھ ہے. جی تو سب سے پہلے ہم اخفاء شفوی سے ادغام شفوی سے بات کر لیتے ہیں. ادغام شفوی کیسے ہوگا؟ ادغام شفوی فرماتے ہیں میم ساکن کے 3 قاعدے: ادغام شفوی، اخفاء شفوی، اظہار شفوی. ادغام شفوی، میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو ادغامی شفوی ہوگا، یعنی غنہ کر کے پڑھیں. ایک میم یہ ساکن اور اس کے بعد ایک اور میم آتی ہے جو مشدد ہوتی ہے. یہ آپ نے اس کا سٹرکچر دیکھ لیا، ڈھانچہ اس طرح ہے. اب دیکھیے گا یہ ہے تم. کیا ہے؟ تھوڑا سا اونچی بات میں پہلا میم ساکن آ گیا، یہ پہلا لفظ ہے اور پہلا میم ساکن آ گیا. دوسرے کے اندر میم یہ دیکھیے گا ذرا، مزلی، میم ساکن کے بعد دوسرا میم مشدد متحرک آیا. ٹھیک ہے، تو میم اس دونوں میموں کے ملنے کی وجہ سے ہم اس کو ادغام شفوی یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے. میم مشدد کو ویسے بھی آپ نے 13ویں سبق کے اندر بھی پڑھا ہے، تشدید مدنی قاعدے کے 13ویں سبق کے اندر بھی پڑھا ہے کہ میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، لیکن یہ اکیلا ہوتا تو 13ویں سبق کا تھا، لیکن اس کے پیچھے میم ساکن ہے تو لہذا ہم اس کو ادغام شفوی کہیں گے. پہلا مدغم، دوسرا مدغم فی. ٹھیک ہے، پہلے کو ملانا ہے اور جس میں ملنا ہے اس کو مدغم فی. پہلا مدغم، دوسرا مدغم فی. پہلا ملنے والا، دوسرا اس کو ایکسیپٹ کرنے والا جس میں ضم کرنا ہے. تو 2 میم کٹھے ہونے کی وجہ سے تو یہ لفظ پڑھا جائے گا. یہ نون ساکن کا قاعدہ، نون ساکن کے بعد تا آ رہا ہے تو ادھر اخفاء کریں گے، ادھر ادغام شفوی کریں گے. لفظ پڑھا جائے گا انتم مسلمون. یہ تھا ادغام شفوی. کیا تھا یہ؟ ادغام شفوی. یہ تھا ادغام شفوی کا پہلا قاعدہ. جی یہ اب آ گیا اخفاء شفوی. کیا؟ پہلا قاعدہ آپ نے سمجھ لیا. ادغام شفوی کا بھی آپ کو پتہ چل گیا، ادغام کا بھی پتہ چل گیا. کیا ہے یہ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ رہی ہے. 2 میموں کے مل جانے سے ادغام شفوی اور ادغام شفوی. پہلا میم ساکن مدغم، دوسرا مدغم فی. یہ مدغم اور پلس یہ مدغم فی، مدغم فی. دوسرا قاعدہ آ گیا اخفاء شفوی. اخفاء شفوی سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی آپ کیا کریں گے؟ آپ فرماتے ہیں میم ساکن، یہی والا میم ساکن ہوگا، لیکن اس کے بعد یہ دیکھیں میم ساکن آ گئی. یہ میم ساکن پہلے لفظ کے اندر تم آ گیا، آگے آ گیا بھی. کیا لفظ آ گیا؟ ادھر با آتا تھا تو لفظ اقلاب ہوتا تھا. نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر با آتا تھا نا، نون ساکن اور تنوین کے بعد با آتا تھا تو اس وقت ہم کرتے تھے اقلاب، یعنی نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر پڑھتے تھے. لیکن ادھر بدلیں گے نہیں بلکہ نوز میں آواز چلی جائے گی، یعنی یہ خشوم کے معنی میں آئے گا. خشوم کے معنی میں آئے گا. ٹھیک ہے، نوز میں آواز چلی جائے گی. نون ساکن اور نون ساکن کے بعد یہ تا آیا، میم ساکن کے بعد با ہے. تو ادھر ہوتا تھا تو یہ لفظ اس طرح ہوتا تھا میم بعد. یہ کیا ہوتا تھا؟
نون ساکن کے بعد جو با آتا تھا تو میم سے بدلتے تھے، ادھر میم ساکن کے بعد با آیا تو یہ کہلاتا ہے میم ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں 4 حروف، با فا میم واو، ان کو حروف شفوی کہا جاتا ہے۔ تو لہذا یہ جا کے آگے قاعدے میں ملے 15ویں سبق میں، جا کے ملے 15ویں سبق میں، ٹھیک ہے، 15ویں سبق میں ملے جا کے۔ تو ہم نے کیا کیا اس کو، یہ 15ویں سبق میں جب ملے 15 لیسن نمبر 15 15واں سبق کون سا، یہ 15واں سبق ہے، 15واں جو سبق ہے اس کے اندر جا کے جب ملا، یعنی 15 لیسنز کے اندر جب ملا یہ میم ساکن کے بعد با آیا تو ہم نے کیا کیا کہ با کی وجہ سے میم ساکن کے اندر ہم نے اقفائے شفوی کر دیا۔ تو ادھر ہم پڑھیں گے لفظ یہ نون ساکن، پھر وہ پہلے تم آیا تھا، اب نون ساکن کے بعد پھر تا آ رہا ہے، ادھر پہلے ادغام شفوی میں بھی نون ساکن کے بعد آیا تھا، اب اس میں بھی اقفائے شفوی کے اندر بھی نون ساکن کے بعد تا آ رہا ہے، تو یہ کیا کہلائے گا، اقفائے شفوی۔ نون ساکن کے بعد یہ والا تا آیا تو یہ کیا ہو گیا، اقفا خالی، نون ساکن کا اقفا، تو یہ میم ساکن کے بعد آیا تو یہ اقفائے شفوی۔ شفوی اس لیے کہہ دو کہ میم آ رہا ہے۔ لفظ پڑھا جائے گا کنتم بیہی، آ گئی یہ سمجھ؟ یہ میں ابھی آپ کو اس سبق کا صرف تعارف کروا رہا ہوں، کل انشاءاللہ العزیز ہم اس کو عملی طور پہ کرنا سیکھیں گے اور پڑھیں گے کہ کس طرح یہ۔ اب اس کا لاسٹ قاعدہ ہم نے ادغام بھی سیکھ لیا، ادغام شفوی 1، نمبر 2 اخفائے شفوی بھی پتہ چل گیا کس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اب آگے اظہار شفوی۔ اس کے اندر آتا ہے میم ساکن کے بعد دوسری میم، ٹھیک ہے، اس میم ساکن کے بعد آتا ہے با، پہلا ادغام شفوی، دوسرا اخفائے شفوی، یہ پہچان ہے، میم ساکن کے بعد دوسری میم آئے گی، میم ساکن کے بعد با آئے گا، ٹھیک ہے، یہ 2 حروف ہو گئے، ایک میم ہو گیا، دوسرا با ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو کل کتنے حروف ہیں حروف مفردات، 29، کتنے حروف مفردات، 29 حروف مفردات یعنی حروف تہجی، حروف مفردات یعنی حروف 29 ہے۔ اب کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ والے جو بچے ہیں نا حروف، اس میں سے یہ لیس کر دو، اندر سے 29 میں سے یہ 2 حروف نکال دیے، میم اور با نکال دیتے ہیں، لیس کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، 9 میں سے 2 کو لیس کیا تو کتنے 7، ٹھیک ہے، اور یہ 2 کا 2 ویسے آ گیا 27۔ وہ کہتے ہیں اگر 27 حروف میم ساکن ہو، 27 حروف میم ساکن ہو اور آگے ان دونوں میں سے کوئی بھی نہ آئے، نہ میم آئے نہ، تو یہ سارے کا سارا اظہار شفوی ہوگا۔ کیا ہوگا، اظہار شفوی ہوگا، یعنی میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ مثال کے طور پر یہ دیکھیں، علم، اس کے بعد تارا، دیکھیں میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے، نہیں، میم ساکن کے بعد میم آ رہا ہے، تو میم ساکن کے بعد تا آ رہا ہے، نہ میم آیا نہ با آیا، نہ میم آیا نہ با آیا، تو میم کو اب ظاہر کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اپیئر کریں گے اس کو، کیونکہ یہ لفظ ہے علم تارا، کیا، علم تارا، یہ میم ساکن آپ کو بہت ساری جگہوں پہ ملے گا، اظہار شفوی زیادہ آتا ہے، ادغام شفوی کی نسبت اور اخفاء شفوی کی نسبت یہ میم اظہار شفوی والا زیادہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ 27 حروف میم ساکن کے ساتھ اگر آ جائیں، میم ساکن کے بعد یہ 27 حروف آ جائیں، یہ دونوں نہ آئیں، یہ آئے گا تو ادغام شفوی ہو جائے گا میم ساکن کے بعد، اگر میم ساکن کے بعد با آئے گا تو اخفاء شفوی ہو جائے گا، اگر یہ دونوں نہیں آتے جو ہم نے لیس کر لی، 27 حروف میم ساکن کے بعد اگر آ جاتے ہیں تو یہ اظہار شفوی ہوگا۔ آگے میری بات سمجھ میں؟ اب تھوڑی سی تفصیل تھوڑی سی پڑھ لیتے ہیں انٹروڈکشن کے لحاظ سے۔ فرماتے ہیں میم ساکن کے قواعد، میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں۔ نمبر 1
ادغام شفوی، نمبر 2 اخفاء شفوی، نمبر 3 اظہار شفوی۔ ادغام شفوی کی ڈیفینیشن کیا ہے، تعریف سن لیں۔ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو میم ساکن میں ادغام شفوی ہوگا، یعنی غنہ کریں گے۔ اخفاء شفوی، میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو میم ساکن میں اخفاء شفوی ہوگا، یعنی غنہ کریں گے۔ نمبر 3 اظہار شفوی، میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو میم ساکن میں اظہار شفوی ہوگا، یعنی غنہ نہیں کریں گے۔ ان دونوں کے اندر با اور میم کے اندر غنہ ہوگا، نوز میں آواز جائے گی، اور اس میں نوز سے باہر رہے گی، ٹھیک ہے۔ اس کو اظہار کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اظہار۔ تو شفوی میم ہونٹوں سے میم ادا ہوتا ہے تو اس لیے اس کو شفوی کہا گیا۔ یہ تھا آج کا ہمارا تعارف۔ انشاءاللہ العزیز کل اس کا عملی طور پر یعنی پریکٹس کریں گے، پریکٹیکلی اس کو کرنا سیکھیں گے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ آپ کو زیادہ سے زیادہ علم و فنون سیکھ کر پوری دنیا میں روز روشن کی طرح، سورج کی روشنی کی طرح پوری دنیا میں پھیل جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیونکہ ادھر ایک دانشور کا ایک قول ہے، کہتا ہے ایجوکیشن از دا موسٹ پاورفل ویپن وچ یو کین یوز ٹو چینج دا ورلڈ۔ کہتا ہے ایجوکیشن آپ کے پاس دنیا کا سب سے طاقتور ترین ہتھیار ہے۔ ایجوکیشن از دا موسٹ پاورفل ویپن، آپ کے پاس ایسا ہتھیار ہے جس سے آپ اپنے آپ کو نہیں، آپ پوری دنیا کا نظام، پوری دنیا تبدیل کر سکتے ہو، انقلاب برپا کر سکتے ہو، کہ انقلابی شخص ہو آپ، ٹھیک ہے۔ کیونکہ علم ایک ایسی چیز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید قرآن رشید میں جو آپ پر نازل ہونے والی کتاب ہے قرآن مجید قرآن رشید، یہ ضابطۂ حیات بھی ہے، کیونکہ یہ انسان کی زندگی کا، اسلام کورز آل دا اسپیکٹ آف ہیومن لائف۔ اسلام جو ہے وہ انسانی زندگی کے جو ہے نا تمام پہلوؤں کا احاطہ کی ہوئی۔ اٹ از ناٹ اونلی اے ریلیجن بٹ آلسو اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف۔ یہ نہ صرف ایک مذہب ہے بلکہ زندگی گزارنے کا ایک مکمل ضابطۂ حیات بھی ہے۔ تو یہ مکمل طور پر ایک ہمیں زندگی کے طریقہ کار، ایٹیکیٹس بتاتا ہے، ایٹیٹیوڈ بتاتا ہے، ہمیں ساری چیزوں کو بتاتا ہے کہ کس طرح یہ کام کو کس طرح کرنا ہے۔ تو یہ ایک باقاعدہ زندگی گزارنے کا ایک لائف آف کوڈ ہے، یہ زندگی گزارنے کا طریقہ کار ہے۔ اس کے اندر کیسے زندگی گزارے، حرام حلال سے کیسے آپ نے استفادہ حاصل کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور کیسے بڑوں کے ساتھ بات کرنی، کیسے والدین کے لیے دعا کرنی، کیسے اپنے بزرگوں کے لیے، کیسے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رہنا ہے۔ یہ تمام تر چیزیں اس قرآن کے اندر باقاعدہ ڈیٹیل کے ساتھ لکھی گئی ہیں۔ تو قرآن پڑھنے کا، ناظرہ اور حفظ کرنے کا فائدہ تب آپ کو صحیح طرح پتہ چلتا ہے جب آپ اس کو اپنی زبان کے اندر، اپنی لینگویج کے اندر سلیس کر کے پڑھتے ہو، تب آپ کو جا کے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کے کیا احکامات ہیں۔ قرآن مجید قرآن رشید جو ہے یہ انسان کو اچھے برے کی پہچان، حرام حلال کا بتاتا ہے۔ تو یہ جب ہم اپنی زبان کے اندر اس کا ترجمہ پڑھیں گے نا، تو پھر میں تو یہ کہتا ہوں کہ آج کا جو مزدور ہے نا، اس کو بھی قرآن مجید کا ترجمہ آنا چاہیے۔ قرآن مجید کی بڑی امپورٹنس ہے اس لحاظ سے کہ یہ آپ کو مکمل طور پر زندگی کے سارے اصول و ضوابط بتاتا ہے، قوانین بتاتا ہے کہ کس طرح تم نے کس چیز پہ عمل کرنا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ میرا چینل قاری محمد زاہد جلالی کے نام سے جو یوٹیوب کے اوپر ہے وہ آپ ضرور سبسکرائب کریں گے، اور میرے یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو سمجھ کر اس سے ضرور استفادہ حاصل کریں گے، اور اس سے میرا اور آپ کا فائدہ، دونوں کا فائدہ ہے۔ کیونکہ میرے آقا کا فرمان ہے تم میں سے بہترین وہ مومن بن سکتا ہے، وہ مومن نہیں ہے اگر وہ جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے۔ تم میں سے بہترین مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں جس طرح اس علم نے مجھے فائدہ دیا، آج اس علم کی بدولت میں کتنے طلباء کا ٹیچر الحمدللہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ہوں۔ کیونکہ اے ٹیچر از جو ہے نا وہ از اے ٹیچر، ایک جو ٹیچر ہوتا ہے وہ ایک مصلح کی طرح ہوتا ہے۔ اے ریفارمر از ون ہو برنگس اباؤٹ ریفارمس ان اے سوسائٹی۔ ایک مصلح وہ ہوتا ہے جو معاشرے میں نئی اصطلاحات لے کر آتا ہے۔ کیونکہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے کر آئے تو آپ سے پہلے بہت ساری اگنورینس تھی، جہالت بہت زیادہ تھی۔ تو کیا تھا، ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہن سہن کو اڈاپٹ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں کو، احکامات کو ایکسیپٹ کیا۔ تو پھر کیا ہوا، when he preaching God message the idol worshipper of Arabia became civilized people۔ جب
آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا پیغام ان بت پرستوں کو دیا جو اپنے ہاتھوں سے مٹی کے لوہے کے دھاتوں کے بنا کے، آج بھی وہ جہالت ابھی بھی ہے اتنا ماڈرن نہیں رہا ہونے کے باوجود بھی، تو اس وقت وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے، گائے بنا لینا، بچڑا بنا لینا، اس طرح کی چیزوں کی، تو وہ بنا کے پوجا کیا کرتے تھے مٹی کے بت بنا کے۔ تو کیا ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیمات دیں تو یہ تو انسان کو، حضرت داتا گنج بخش اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کشف المحجوب شریف میں فرماتے ہیں کہ علم کی العلم صفت یسر الجاہل بہا عالما، علم کی صفت یہ ہے کہ یہ جاہل کو عالم بنا دے۔ یہ تعلیم کیا ہے چیز ہے کہ یہ جاہل کو عالم بنا، عالم کا معنی جان لینا، اچھے برے کو پہچان لینا، علم کا معنی جاننا ہے، ٹھیک ہے، علم کا معنی کیا ہے؟ جاننا، ٹھیک ہے۔ تو یہ والا یہ لازم باب میں سے ہے کہ یہ علم ایک ایسی چیز ہے اگر آ جائے تو یہ جاہل کو عالم بنا دیتی ہے، قرآن اگر پڑھ لے تو اس کو حافظ قرآن بنا دیتی ہے، اگر اس کی تفسیر پڑھ لے تو مفسر قرآن بن جاتا ہے، اگر اس کی اللہ کے بتائے ہوئے فرامین کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے فرامین کو اگر وہ اپنی زندگی پر اپنی لائف کے اوپر امپلیمنٹ کر لیتا ہے تو وہ مفسر قرآن، محدث، حافظ قرآن، قاری قرآن بن جاتا ہے، تو یہ والا حافظ الحدیث بن جاتا ہے، حافظ قرآن بن جاتا ہے۔ تو یہ علم کی صفت ہے۔ قرآن مجید میں یہ آتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، فرما دیجیے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو کہ آج جاہل اور عالم ایک ترازو میں تولے جا سکتے ہیں، کہا وہ بھی برابر ہو سکتا ہے، ناٹ یہ جو ہے نا کہ یہ والی بات جو ہے نا کہ علم والا اور جاہل دونوں ایک پلڑے میں نہیں تولے جا سکتے، ایکویلٹی نہیں ہے ان دونوں کے اندر، ٹھیک ہے، کہ یہ والا آنسر کوئی بھی جو اگر کہتا ہے کہ یہ جاہل اور عالم میں کوئی فرق نہیں، ہاں ایک جگہ پہ ایکویلٹی ہے کہ وہ ایز اے انسان ایک جیسے ہیں، اللہ کے مخلوق ہونے کے لحاظ سے ایک جیسے ہیں، مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان ہونے کے لحاظ سے ایک جیسے ہیں، لیکن علمی طور پر جو علماء کو اپنا انبیاء علیہ السلام کا وارث کہا گیا اور ان لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیفہ چنے، تو علم والے لوگ جو ہوتے ہیں نا ان کا مرتبہ اور مقام عام آدمی سے تھوڑا سا افضل ہوتا ہے، کیونکہ حدیث کا یہ فرمان ہے انما بعثت معلما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بے شک میں معلم بنا کر مبعوث فرمایا گیا ہوں، کیونکہ یہ قوموں کی رہنمائی ہدایت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تو اس لیے آپ نے ان تعلیمات کو حاصل کر کے ایک مہذب، ایک سیویلائز پیپل، ایک سیویلائز پرسن بننا ہے، کیونکہ a person always learn from his error، ایک شخص ہمیشہ اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے، تو انسان غلطی کرے گا تو انسان کہلائے گا نا، تو جب غلطی کرے گا تو پھر نادم ہوگا، شرمندہ ہوگا، اللہ سے معافی طلب کرے گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلے گا، تو اس طرح اللہ کے احکامات پر بھی عمل ہو جائے گا اور دونوں اللہ اور اس کے رسول راضی ہو جائیں گے۔ ان کی اطاعت کرنا، واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، یہی انسان کے اچھے ہونے کا، یہی انسان کے اعلیٰ ہونے کا، یہی تقویٰ کا معیار ہے کہ جتنا اللہ سے ڈرا جائے، جتنا اس کے بتائے ہوئے احکامات پر چلا جائے، جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پہ چلے گا، جتنا سنتوں کا پابند ہوگا، اتنا ہی اچھا وہ ایک شہری بھی بنے گا، اتنا ایک اچھا مسلمان بھی بنے گا، ایک اچھا باپ بھی بنے گا۔ تمام رشتے اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، خالو بھی ہے، کہیں پھپھا بھی ہے، کہیں ماموں بھی ہے، ہر رشتہ ایک مرد کے ساتھ جو عورتوں کے ساتھ مختلف رشتے، وہ خالہ بنتی ہے، پھپھو بنتی ہے، چچی بنتی ہے، اسی طرح مرد کے ساتھ بھی ہر رشتہ، تو ہر روپ کے اندر پھر ایک اعلیٰ کردار، با کردار انسان بنے گا۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہمارا یہ سبق پڑھنا پڑھانا پر اثر کرے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل کے ساتھ تاثیر رکھے، اور میرا چینل قاری محمد زاہد جلالی ضرور آپ سبسکرائب کریں گے، مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و ایمان میں رکھا، اللہ تعالیٰ حفظ و ایمان میں رکھے، اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔